بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں ہوں یاسر، آپ کا ہوسٹ اور آپ کا دوست۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عمران خان صاحب شروع دن سے ایک موقف اپناتے آئے ہیں کہ میں کسی صورت میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد نہیں کروں گا اور نہ ہی ان کے ساتھ کبھی بھی مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھوں گا۔ لیکن اب حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ عمران خان باقاعدہ طور پر اس بات پر آمادہ ہو چکے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی ٹیبل پر بیٹھ کر جو معاملات ہیں سارٹ آؤٹ کیے جائیں، اور اس حوالے سے انہوں نے اپنے وکلاء کو اجازت بھی دے دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کو قانونی محاذ پر ایک بڑی شکست کا سامنا ہے، اور اس پر بھی تفصیلی گفتگو کروں گا۔ اور عمران خان صاحب کے وکلاء کے اوپر بھی ایک پابندی جو ہے وہ عائد ہوئی ہے۔ اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں وہ آپ سے آگاہ کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آج استحکام پاکستان پارٹی کا جب سے وہ بنی ہے پہلا جلسہ تھا جہانیہ میں، یہ جلسہ منعقد کروایا گیا۔ یہ کیسا جلسہ رہا اور انہوں نے کیا موقف اپنایا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ تفصیلی شیئر کروں گا۔ اور اب جو ججز کے احتساب کا معاملہ ہے وہ باقاعدہ طور پر سامنے آنا شروع ہو چکا ہے۔ ایک درخواست دائر ہوئی ہے جس کے حوالے سے اب سپریم کورٹ نے شو کاز نوٹس بھی جاری کر دیا ہے۔ اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں وہ آپ سے آگاہ کروں گا۔ اور نواز شریف اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو تعلقات ہیں وہ اس وقت انتہائی خراب صورتحال ہے، اس کے حوالے سے بھی آگاہ کروں گا۔ مولانا فضل الرحمان سے پاکستان تحریک انصاف کی ملاقات ہوئی، اس حوالے سے بھی کچھ اہم ترین جو ہے وہ باتیں کی جا رہی تھی، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب نواز شریف صاحب کو توہین عدالت کے مقدمے میں باقاعدہ طور پر عدالت میں بلا لیا گیا ہے۔ یہ تمام تر تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے۔ 2018 میں نواز شریف صاحب نے ایک تقریر کی جس پر ایک شہری عدنان اقبال صاحب ہیں، انہوں نے جو ہے ایک مقدمہ درج کیا کہ اب نواز شریف صاحب نے توہین عدالت کی ہے اور ان کو جو ہے وہ مقدمہ ان کا توہین عدالت کے قوانین کے تحت چلنا چاہیے، اور اس کی سماعت 2018 سے لے کر آج تک نہیں ہوئی تھی، لیکن اب جو ہے وہ اس مقدمے میں بھی باقاعدہ طور پر نواز شریف صاحب کو بلا لیا ہے۔ جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت میں یہ مقدمہ لگا ہوا ہے، اور 15 نومبر کو جو ہے نواز شریف صاحب کو اس مقدمے میں بلایا گیا، کیونکہ اس میں باقاعدہ طور پر تمام تر مقدمات کی طرح جسٹس عامر فاروق ایک دفعہ پھر سے اپنی جو لائلٹی ہے وہ نواز شریف صاحب کے لیے جو ظاہر کریں گے، اور اس مقدمے میں بھی نواز شریف صاحب کو بری کر دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے جو تعلقات ہیں وہ انتہائی خراب ہو چکے ہیں۔ نون لیگ کے ذرائع کے مطابق نواز شریف صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ کسی صورت میں بھی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اپنا کوئی الحاق نہیں کریں گے، اور پیپلز پارٹی نے بھی آج یہ بات کہی ہے کہ ان کا جو پی ڈی ایم کے ساتھ اتحاد تھا وہ ان کی سیاست کی سب سے بڑی غلطی تھی، اور اب نواز شریف نے زرداری صاحب سے ہاتھ ملانے سے اور ملنے سے جو ہے وہ واضح طور پر انکار کیا، جبکہ دوسری طرف انہوں نے یہ بات بھی کہی ہے وہ تمام تر پارٹیز کے رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کریں گے اور معاملات کو جو ہے وہ طے بھی کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو رہائش گاہ پر گئے اس پر ان پر کافی تنقید کی گئی نون لیگ کے جو سوشل میڈیا ونگ ہے ان کی طرف سے، اور کہا گیا کہ یہ ان کے مخالف تھے اور انہوں نے آج ان کے ساتھ مشکل وقت آنے میں ہاتھ ملا لیا، جس کی باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اسد کیسر صاحب نے وضاحت دی۔ اسد کیسر نے کہا کہ مولانا صاحب ہمارے سیاسی حریف ہیں، یہ کے پی کے کی روایت ہے کہ اگر کسی کا کوئی بھی فوت ہوتا ہے تو ہم اس کے جو ہے اظہار افسوس کے لیے وہاں پر جاتے ہیں، اور اسی لیے ہم وہاں پر گئے تھے، اور اس کے علاوہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور ہمارا کبھی بھی جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اتحاد نہیں ہوگا۔ نون لیگ کے حوالے سے بھی انہوں نے باتیں کی کہ جس طرح سے ایک مجرم کو باقاعدہ طور پر پروٹوکول دیا جا رہا ہے اور کس طرح سے اس کو وزیر اعظم بنانے کی تگ و دو کی جا رہی ہے، انہوں نے کہا کہ جو بھی کیا جا رہا ہے لیکن ووٹ کون لائے گا، کون باکس بھر کے نواز شریف کے حق میں لائے گا، یہ ووٹر تو عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے اس بات کی تردید کی ہے جو لوگ یہ خبریں پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے کہ شاید کسی صورت میں مولانا کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف
اتحاد کرنے جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فوجی عدالتوں کے حوالے سے 5 رکنی بینچ نے 5-0 سے ایک فیصلہ دیا تھا، اب اس کو نگران حکومت چیلنج کرنے جا رہی ہے۔ یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے، اس کا اندیا باقاعدہ طور پر نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب نے ایک انٹرویو میں دیا، اور انہوں نے کہا کہ ملٹری ٹرائل سویلینز کی ہونے چاہیے۔ میں بھی ایک سول لوگوں سے تعلق رکھتا ہوں، اور میں اس حق میں ہوں کہ جو اگر ملک کو کوئی نقصان پہنچائے تو ان کے ٹرائل جو ہیں وہ فوجی عدالتوں میں ہونے چاہیے۔ اس میں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا اس پر انٹرا کورٹ اپیل میں باقاعدہ طور پر کون سا بینچ بنتا ہے، اور کیا یہ فیصلہ ٹرن ہوتا ہے یا نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب آئی پی پی کی طرف سے آج پہلا جلسہ جہانیہ میں کیا گیا۔ اس سے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ ہم لاہور میں پاور شو کریں گے، لیکن پھر جہانیہ اسٹیڈیم خانیوال جو ہے وہ چوز کیا گیا۔ وہاں پر کہا یہ جا رہا تھا کہ 30 سے 35 ہزار کرسیاں لگائی گئی ہیں، لیکن انتہائی ناکام ترین جلسہ رہا، اور یہاں پر ایک جلسہ کرنے کی بڑی وجہ جو ہے وہ جہانگیر ترین کا وہاں پر اثر و رسوخ ہے، ان کی شوگر ملیں ہیں، وہاں سے لوگوں کو لانا آسان تھا، لیکن اس کے باوجود بھی جو خاطر خواہ لوگ وہاں پر نہیں آئے۔ لیکن اس میں باقاعدہ طور پر جہانگیر ترین نے کہا کہ ہم سیاست میں جب آئے تھے عوام کو ریلیف دینے کے لیے آئے تھے، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی اسی لیے کھڑے، لیکن جیسے ہی ان کا مقصد پورا ہوا تو ہمیں پارٹی سے الگ کر دیا، اور اب ہم اس مقصد کو پورا کریں گے۔ اور علیم خان نے کہا کہ 300 یونٹس تک جو ہے بجلی فری دیں گے۔ تو یہ آج انہوں نے ایک بیانیہ اپنایا ہے اور کہا ہے کہ ہم پاکستان کو ترقی کی راہوں پر گامزن کریں گے، لیکن یہ عوام کو لانے کے لیے جو ہے وہ ناکام رہے ہیں۔ وہاں پر بہت سارے لوگوں نے عمران خان صاحب کے حق میں بھی نعرے لگائے ہیں، اور آج ایک بڑا استعفیٰ جو ہے وہ بھی آیا ہے۔ پرنسپل سیکرٹری ٹو پی ایم جو ہیں وہ انہوں نے استعفیٰ دیا ہے، یہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی رہے ہیں، اور اب جو ہے وہ انوار الحق کاکڑ صاحب کے ساتھ ہے، لیکن آج انہوں نے استعفیٰ دے دیا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ابھی مستقبل قریب میں جو ہے وہ مزید استعفے آنے کی جو ہے وہ خبریں بھی ہیں، جس میں ایک فواد حسن فواد صاحب کا بھی استعفیٰ آ سکتا ہے، اور اس کے ساتھ دیگر جو ہیں وہ بھی استعفے آ سکتے ہیں۔ تو اس طرح یہ بھی ایک معاملہ سامنے آیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کو اب قانونی محاذ پر ایک بڑی شکست ہونے جا رہی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے ایک پٹیشن فائل کی تھی سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کو کالعدم قرار دینے کی، جس کو پارلیمنٹ میں ترامیم کی گئی تھی۔ اس کو باقاعدہ طور پر عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جو ہے ایک بینچ نے کالعدم قرار دیا، اور 9 جو ترامیم کی گئی تھی ان کو قانون اور آئین کے بالکل خلاف قرار دیتے ہوئے ان ترامیم کو دوبارہ سے جو ہے وہ ریسٹور کیا۔ لیکن اب جو نگران حکومت ہے، جس کو نون لیگ کی بی ٹیم کہا جا رہا ہے، انہوں نے اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیا ہے، اور اس معاملے کو باقاعدہ طور پر سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے، اور نیب ترامیم کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کو بحال ہونا چاہیے، اور پارلیمنٹ کو قانون سازی کا بھرپور حق ہے، کیونکہ اس سے پہلے اس معاملے کے تحت جو ہے اپیل نہیں ہو سکتی تھی، لیکن نگران حکومت ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر والے معاملے کے فیصلے کے انتظار میں تھی۔ جیسے ہی وہ فیصلہ آیا تو اس معاملے کو بھی چیلنج کر دیا ہے، اور نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کو اس کا بھرپور طریقے سے فائدہ پہنچا ہے۔ گو کہ یہ ترامیم اگر ریسٹور نہ بھی ہوں، جس طرح سے نواز شریف صاحب کو واپسی پر پروٹوکول دیا گیا ہے، جس طرح سے سرکاری افسران نے ان کو سلوٹ مارے ہیں اور ان کو سیکورٹی پرووائڈ کی ہے، اور جس طرح سے عدالتوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے، تو ان کے اوپر جتنے بھی کیسز ہیں، اگر یہ جو معاملات ہیں اس کو فیصلے کو ریسٹور نہیں کیا جاتا یا اس میں ترامیم نہیں کی جاتی، تب بھی نون لیگ کو اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ گو کہ اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کے جن کے کیسز معاف ہوئے ہیں ان کے لیے کچھ پریشانی ہوگی، لیکن نواز شریف صاحب کو بالکل ابھی کلین چٹ دینے کا جو ہے وہ بھرپور طریقے سے کام زور و شور سے جاری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس معاملے پر قاضی فائز عیسیٰ بھی بہت جلدی میں ہیں، اور انہوں نے اس جو درخواست ہے اس کو باقاعدہ طور پر سماعت کے لیے منگل کے روز کے لیے مقرر بھی کیا ہے، اور 5 رکنی بینچ جو ہے وہ اس پر بنایا ہے، جس میں قاضی فائز عیسیٰ خود شامل ہیں، جمال خیل صاحب جو ہیں وہ شامل ہیں، اس کے بعد امین الدین اور اطہر من اللہ، اور ساتھ ساتھ ان کے جو ہے وہ
ایک جو حسن اظہر رضوی صاحب ہیں، یہ 5 ججز پر مشتمل ایک بینچ جو ہے وہ بنایا گیا ہے، اور ممکنہ طور پر اس مقدمے میں عمران خان صاحب کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ فیصلہ جو ہے وہ اوور ٹرن کر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ججز کے احتساب کے حوالے سے بھی کچھ خبریں ہیں۔ جج جو ہیں وہ ان کا احتساب کا عمل جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو خوش کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، اور اسی سلسلے میں جو جسٹس سپریم کورٹ کے جو جسٹس ہیں ان کے خلاف باقاعدہ طور پر ایک جو درخواست دائر کی گئی ہے، اس کے حوالے سے آج جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل انہوں نے باقاعدہ طور پر ان کو شو کاز نوٹس جاری کیا ہے، اور 15 تاریخ کا جو ہے وہ ٹائم دیا ہے کہ آپ 15 تاریخ تک اس معاملے پر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اپنا جواب جمع کروائیں، اور اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ صرف اور صرف جو ہے مظاہر علی نقوی صاحب نے 2019 میں ایک فیصلہ دیا تھا جس کی بنیاد پر ان سے بدلہ لیا جا رہا ہے، کیونکہ 2021 میں انہوں نے ایک فیصلہ دیا تھا، اس حوالے سے جو ہے یہ معاملہ چلا ہے، اور یہ معاملہ جو تھا سی سی پی او غلام محمد ڈوگر صاحب کے ٹرانسفر کے حوالے سے ایک درخواست تھی، اس پر الیکشن کے معاملات میں جب بات ہوئی تو انہوں نے واضح طور پر کہا کہ پنجاب اور پی کے میں جو ہے اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں، اس پر الیکشنز کیوں نہیں ہوئے، 90 روز میں الیکشن ہونا چاہیے، اور اس کے بعد ہی جو ہے وہ یہ 16 فروری 2022 کا معاملہ تھا، اور 16 فروری یا 17 فروری کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ان کی آڈیوز بھی لیک کی گئی، جس میں انہوں نے پرویز الہی صاحب سے بات کی، جبکہ وہ جو کال کی گئی وہ ان کے پرویز الہی کے پرنسپل سیکرٹری جو ہیں ان کے نمبر سے، جو محمد خان صاحب کے نمبر سے بات ہوئی تھی۔ اس کے بعد جو دیگر کال تھی جس میں فواد چودھری اور فیصل چودھری کی کال تھی، اور عابد زبیری اور پرویز الہی کی کالز باقاعدہ طور پر جو ہے آڈیو لیکس کی گئی، اور ان کو بلیک میل کیا گیا، ان کے خلاف درخواستیں دائر کی، اور اس درخواست میں بھی جو ہے ان کے خلاف یہی موقف اپنایا گیا ہے کہ انہوں نے رشوت لی ہے اور مس کنڈکٹ کیا ہے، ان کی بیٹی باہر پڑتی ہے، ان کے پاس پراپرٹیز ہیں۔ تو اس حوالے سے آج جو سپریم جوڈیشل کونسل کے 5 رکنی ممبرز نے 3-2 کی ریشو سے ان کو شو کاز نوٹس بھجوایا ہے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ اب اس میں مظاہر علی اکبر نقوی جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، یا وہ جواب دیتے ہیں یا پھر وہ لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں۔ یہ تمام تر جو معاملات ہیں کیونکہ وہ قانون اور آئین کے مطابق بات کرتے ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ قانون اور آئین کے مطابق بات کرنے والوں کے خلاف ایک کریک ڈاؤن کا سلسلہ ہے، اور اسی سلسلے کی کڑی یہ بھی ہے، اور ان کو اب سپریم کورٹ کے عہدے سے فارغ بھی کرنا جو ہے اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ سمجھی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت عمران خان صاحب کے وکلاء کے اوپر پابندی کے حوالے سے کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں، جس میں عمران خان صاحب نے اب بذات خود جو ہے اپنے 2 وکلاء کے نام پر جو ہے وہ ایک کانٹا لگا دیا ہے، ان پر پابندی عائد کر دی ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے جیل میں ملنے نہ آئیں۔ ابھی تاحال ان لوگوں کے نام جو ہیں وہ سامنے نہیں آئے، لیکن ممکنہ طور پر ان میں ایک بڑا نام جو ہے وہ بابر اعوان صاحب ہیں، اور اس میں کچھ لوگوں کی خیال ہے کہ شاید بابر اعوان جو ہے وہ عمران خان صاحب کا جو پیغام ہے وہ عوام تک کنوے نہیں کرتے تھے، اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ پیغام عوام کو پہنچانے سے پہلے ہی جو ہے وہ اعلیٰ حلقوں کے اندر جو ہے وہ پہنچا دیتے تھے۔ اس طرح ان کو شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، اور ان کے ساتھ ایک اور وکیل جو ہیں ان کے نام پر کانٹا لگا ہے، اور اب جو عمران خان صاحب کی طرف سے عدالت میں لسٹ بھیجی گئی ہے ملاقات کے لیے، ان میں جو وکلاء ہیں ان میں شیر افضل، مروت، لطیف کھوسہ، سلمان اکرم راجہ، شعیب شاہین، بیرسٹر گوہر، سلمان صفدر، حامد خان، عمیر احمد نیازی، علی ظفر اور ملک برہان معظم، یہ 10 لوگوں کے نام جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر اب عمران خان صاحب کی طرف سے عدالتوں کو دیے گئے ہیں کہ یہ لوگ میرے سے ملاقات کر سکتے ہیں اور میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، جبکہ 2 لوگوں کے ان میں سے نام جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر نکال دیے گئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو ہے عمران خان صاحب کو ایک قانونی محاذ پر بھی شکست کا سامنا ہے۔ اس سے پہلے بھی دیکھا گیا کہ 21 مقدمے جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جو تمام تر مقدمات ہیں وہ جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت میں لگے، اور 21 کے 21 مقدمات میں سے
کسی ایک میں بھی عمران خان صاحب کو ریلیف نہیں دیا گیا، یا تو مقدمے سن کر ان پہ فیصلہ کر کے محفوظ کر لیا گیا، یا پھر اس کے خلاف فیصلہ کر کے جو ہے وہ عمران خان صاحب کو سزا کا مرتکب ٹھہرایا گیا ہے۔ اور یہ کچھ آج کی اہم ترین اپڈیٹس تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری تھی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک کیا کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم۔